محترم ناظرین، آج ہم آپ کو واقعہ سنانے والے ہیں ایک اللہ والے اور دودھ دینے والے کتے کا۔ اس واقعے کو جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہا جاتا ہے کہ کسی گاؤں میں ایک دودھ بیچنے والا رہا کرتا تھا۔ اس کے جانور بہت ہی صحت مند تھے۔ ان کا دودھ بہت ہی میٹھا اور لذیذ ہوا کرتا تھا۔ سب لوگ اس دودھ بیچنے والے کے دودھ کی بہت زیادہ تعریف کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ آس پاس کے علاقے والے بھی اس کے دودھ کی بہت زیادہ تعریف کرتے، اور بجائے اس کے کہ وہ انسان اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے، مگر وہ ایک لالچی انسان تھا اور وہ بہت ہی اونچے داموں میں اپنا دودھ بیچا کرتا تھا، کیونکہ لالچ نے اس کا ایمان خراب کر کے رکھا ہوا تھا۔ اسلام میں تو غریب اور مسکینوں پر رحم کرنے کا حکم دیا گیا ہے، مگر وہ انسان کسی پر رحم نہیں کرتا تھا۔ یہاں تک کہ اگر کوئی ادھار دودھ بھی مانگنے آ جاتا تو اس کو بھی وہ دھکے دے کر وہاں سے بھگا دیتا۔ وہ لالچی انسان دودھ میں پانی ملا کر دیا کرتا تھا اور اپنی اس حرکت سے بہت زیادہ خوش تھا کہ میں دنوں میں ہی امیر ہو جاؤں گا۔ وہ دنیا کی لالچ میں آخرت کو بھول چکا تھا۔ جس طرح وہ لالچی انسان تھا، اس طرح اس کی بیوی بھی بہت زیادہ لالچی تھی۔ ایک مرتبہ اس کی بیوی کے پاس ایک عورت اپنا چھوٹا سا بچہ لے کر آئی اور کہنے لگی کہ میرا بچہ 3 دن سے بھوکا ہے اور اس کے لیے دودھ دے دو، مگر اس لالچی عورت نے دھکے دے کر اسے وہاں سے نکال دیا۔ ظلم کا ایک وقت ہوتا ہے، مگر جیت ہمیشہ سچائی کی ہوتی ہے۔ اب اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ اسی گاؤں میں ایک اللہ والے آئے۔ وہ اللہ والے دین کی تبلیغ کے لیے سفر کیا کرتے تھے، نہ جانے کتنے دنوں سے بھوکے سفر کر رہے تھے۔ اس گاؤں میں آتے ہی انہوں نے کسی سے پوچھا، کیا مجھے کھانے کے لیے کچھ مل سکتا ہے؟ وہ کہنے لگے کہ ہم لوگ ادھر غریب ہیں، مگر اس علاقے میں ایک دودھ بیچنے والا ہے۔ اس کے جانور بہت ہی مزے کا اور لذیذ دودھ دیا کرتے ہیں۔ آپ وہاں سے پتہ کریں تو شاید آپ کو وہاں کچھ کھانے کے لیے مل جائے۔ وہ اللہ والے اس دروازے پر آئے اور آ کر کہنے لگے کہ کوئی ہے جو اللہ کے نام پر مجھے دودھ کا ایک پیالہ دے دے۔ سنا ہے کہ تیرے گھر میں دودھ کی نہریں بہہ رہی ہیں۔ یہ صدا سن کر اس کی بیوی بڑے غصے سے باہر آئی اور کہنے لگی، ہم کیا کریں؟ ہمارے پاس دودھ اتنا فضول نہیں کہ تم جیسے بھکاریوں کو دے دیں۔ یہ سن کر وہ اللہ والے مسکرائے اور مسکرا کر کہنے لگے کہ کوئی بات نہیں۔ اس عورت کے ساتھ ایک کتا بھی باہر آیا جو کہ ان جانوروں کی حفاظت کے لیے رکھا ہوا تھا۔ وہ اس گھر میں کسی کو بھی آنے نہیں دیتا تھا۔ وہ اللہ والے کو دیکھ کر بھونکنے لگا، مگر اللہ والے نے مسکرا کر بڑے ہی پیار سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور وہ کتا خاموش ہو گیا اور اللہ والے کے قدموں میں بیٹھ گیا اور ایسے دم ہلا رہا تھا جیسے وہ اللہ والے کا بہت ہی وفادار ہو۔ یہ منظر دیکھ کر تو وہ عورت حیران رہ گئی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اس کا کتا ہر کسی پر بھونکتا ہے اور کاٹنے کو دوڑتا ہے، اور آج اس اجنبی کو دیکھ کر اس قدر اس کا وفادار کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو ایسے دم ہلا رہا ہے جیسے اس کا پالتو جانور ہو۔ وہ لالچی عورت سمجھنے لگی کہ یہ ضرور کوئی جادوگر ہے جو یہ اس طرح سے کر رہا ہے، اور اپنے کتے کو لے کر اندر چلے گئی اور دروازہ بند کر دیا، اور نہ ہی اللہ والے کو دودھ دیا اور نہ ہی کھانے کی کوئی چیز دی۔ وہ اللہ والے اس عورت کو دیکھ کر یہ سمجھ چکے تھے کہ یہ ایک لالچی عورت ہے۔ وہ اللہ والے وہاں سے آئے اور آ کر ایک درخت کے نیچے جا کر اللہ کی عبادت کرنے لگے۔ آپ کو عبادت میں اتنا مزہ آنے لگا کہ آپ بھوک اور پیاس دونوں ہی بھول گئے۔ جو اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں، اللہ کا ان پر خاص کرم ہوتا ہے اور اس کی رحمت ہوتی ہے کہ وہ عبادت میں اپنی بھوک پیاس کو بھول جاتے ہیں۔ اس گاؤں میں اس دودھ والے کے علاوہ پورا گاؤں بہت غریب تھا۔ لوگوں کے گھر 3 دن تک چولہا نہیں جلتا تھا، اس لیے وہ لوگ اللہ والے کو کچھ کھلا اور پلا نہیں سکتے تھے، کیونکہ ان کے پاس کھانے کے لیے کچھ موجود نہیں تھا۔ مگر اس دودھ بیچنے والے کے گھر میں دن میں 3 مرتبہ کھانا بنتا تھا، جو میاں بیوی پیٹ بھر کر کھایا کرتے تھے اور کبھی بھی کسی غریب کو نہیں کھلایا
کھلایا کرتے تھے۔ گاؤں کے لوگ اللہ والے کو یوں بھوکا پیاسا عبادت میں دیکھتے تو پریشان ہو جاتے، مگر ان کے پاس ان کو کھلانے یا پلانے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ مگر وہ دودھ بیچنے والے کی لالچی بیوی کبھی ان کو نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھتی تھی۔ اللہ والے کو 2 دن ہو چکے تھے، اس گاؤں میں بھوکا پیاسے وہ پھر رہے تھے، اور وہ پھر اس عورت کے دروازے پر گئے اور کہنے لگے کہ کوئی اللہ والے کو دودھ کا ایک پیالہ پلا سکتا ہے۔ وہ عورت بڑے ہی غصے سے باہر آئی اور کہنے لگی کہ بڈھے تو پاگل ہو چکا ہے، روزانہ آ کر دودھ کے پیالے کی صدا لگاتا رہتا ہے، کیا یہ مفت کا مال ہے؟ وہ اللہ والے کہنے لگے کہ اے عورت، تیرے ایک دودھ کا پیالہ دینے سے تیرے مال میں کوئی کمی نہیں آ جائے گی، بلکہ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تیرے رزق میں اضافہ کرے گا۔ لیکن وہ عورت اس طرح بدتمیزی سے اللہ والے سے بات کر رہی تھی، اور سب سے حیرت کی بات یہ تھی کہ وہ کتا ان کو دیکھتے ہی ان کے قدموں میں آ کر بیٹھ گیا۔ انہوں نے اس کتے کے سر پر بڑے ہی پیار سے ہاتھ پھیرا اور پھر اسی درخت کے نیچے جا کر اللہ کی عبادت میں مصروف ہو گئے۔ پھر وہ بھوکے پیٹ اسی طرح عبادت کرتے رہے، لیکن وہ ظالم عورت کو آپ پر ذرا بھی رحم نہ آیا۔ مگر وہ اللہ والے تو اللہ کے دین کا کام کر رہے تھے اور اس گاؤں میں صرف اللہ کی خاطر ہی رکے ہوئے تھے، مگر وہ عورت اور اس کا شوہر اسی طرح لوگوں کو دودھ میں پانی ملا کر بیچ رہے تھے۔ ایک دن پھر وہ اللہ والے اسی عورت کے دروازے پر آئے اور آ کر کہنے لگے، ہے کوئی اللہ والے کو دودھ کا پیالہ دینے والا؟ اس ایک دودھ کے پیالے سے کبھی بھی تمہارے رزق میں کمی نہیں ہوگی۔ جو جانور دودھ دیتے ہیں ان میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرما دے گا۔ وہ عورت بڑے ہی غصے سے باہر آئی اور کہنے لگی کہ دفع ہو جاؤ یہاں سے، جب دیکھو منہ اٹھا کے مانگنے کے لیے چلے آتے ہو۔ وہ اللہ والے وہاں سے خاموشی سے چلے گئے۔ اس لالچی عورت کا شوہر تو گھر پر نہیں تھا، مگر اللہ کی قدرت دیکھیں کہ اس کے جانور اب آہستہ آہستہ بیمار ہونا شروع ہو گئے اور مرنے لگے۔ اس عورت کو بہت غرور تھا کہ میرے پاس بہت زیادہ جانور ہیں، مال و دولت ہے۔ ہر وقت وہ اپنے جانوروں پر بہت زیادہ غرور کیا کرتی تھی۔ اب اللہ کے فضل سے وہ مرنا شروع ہو گئے۔ اب وہ اپنی آنکھوں کے سامنے ایک ایک جانور کو مردہ دیکھ رہی تھی، اور اب مغرور عورت کس کے پاس جاتی؟ اس کا شوہر بھی گھر پر نہیں تھا، نہ ہی اس عورت کا اخلاق اتنا اچھا تھا کہ آس پاس کے پڑوسی اس کے پاس آتے اور آ کر اس کے مسئلے کو حل کرتے۔ اب اس نے رونا چلانا شروع کر دیا اور اپنے آپ کو پیٹ رہی تھی، ہائے میری قسمت، ہائے میرے جانور، میرے جانوروں کو کیا ہو گیا؟ ان 2 دنوں میں اس کا 100 جانور مر چکا تھا۔ ان دونوں میاں بیوی کے پاس 500 جانور تھا۔ اب وہ کسی کو مدد کے لیے پکار رہے تھے۔ اس کا شوہر 2 دن بعد واپس آیا اور اپنی غیر موجودگی میں اس طرح جانوروں کو مرتا دیکھ کر وہ اپنی بیوی کو دیکھنے لگا اور سر پیٹنے لگا، اپنی قسمت پر رو رہا تھا۔ اپنے جانوروں پر غرور کرنے والا، اللہ کی راہ میں نہ دینے والا بیٹھ کر رو رہے تھے۔ اس نے اپنی بیوی کا چہرہ دیکھا جو کہ سر پکڑ کر بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کو کہنے لگا کہ یہ میرے پیچھے ہمارے جانوروں کو کیا ہو گیا؟ اس کی بیوی نے اس کو پورا واقعہ سنایا کہ ایک مانگنے والا فقیر آیا کرتا تھا، ہر روز آ کر میرے دروازے پر دودھ مانگا کرتا تھا، میں نے مگر اس کو دودھ نہیں دیا۔ کچھ ہو نہ ہو مجھے لگتا ہے کہ ہمارے جانوروں پر اسی نے جادو کیا ہے جو اس طرح مرنا شروع ہو گئے۔ یہ سن کر اس کے شوہر کو بہت زیادہ غصہ آیا۔ مسلمان ہو کر بھی اللہ کی ذات پر یقین نہ کرنا، یہ انسان کی سب سے بڑی بدقسمتی ہوتی ہے۔ اب وہ دونوں میاں بیوی اللہ والے کو ڈھونڈنے کے لیے نکلے۔ جب ان کو اللہ والے نظر آئے تو اس لالچی انسان نے بڑے ہی غصے سے ان کا گریبان پکڑ لیا اور کہنے لگا کہ تم وہی ہو نا جس نے اپنے جادو سے ہمارے سارے جانور مار دیے۔ اللہ والے کہنے لگے کہ میں کسی کو مارنے والا کون ہوتا ہوں؟ زندہ کرنے والا اور مارنے والا تو صرف اللہ تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ کے برابر کوئی نہیں ہو سکتا۔ مگر وہ مغرور اور لالچی انسان کہنے لگا کہ اللہ کو بیچ میں مت لاؤ، تو صرف اپنی جادوگری دکھا کر مجھے اور میری بیوی کو تنگ کر رہا ہے۔ وہ اللہ والے کہنے لگے کہ تم مان یا نہ مان، مگر میں نے ایسا کوئی جادو نہیں کیا۔ وہ بد زبان اللہ والے کو برا بھلا کہہ کر اور بول کر وہاں سے چلے گئے اور کہنے لگے کہ میں تجھ سے بھی بڑا جادوگر
لے کر آؤں گا جو تجھے بھی مار ڈالے گا۔ تو نے مجھے برباد کر دیا، میں تجھے برباد کر کے رکھ دوں گا۔ اب آہستہ آہستہ یہ بات پورے علاقے میں پھیل گئی کہ ایک جادوگر نے دودھ بیچنے والے کے تمام جانور مار دیے، جو کہ اللہ والے کے روپ میں اس گاؤں میں پھر رہا ہے۔ گاؤں والے جانتے تھے کہ یہ ایک اللہ والے ہیں، کوئی جادوگر نہیں، مگر اس دودھ بیچنے والے نے گاؤں والوں کے دلوں میں اللہ والے کے لیے نفرت پیدا کر دی، اور وہ سب اس کی باتوں میں آ گئے۔ کہنے لگے کہ تم ٹھیک کہہ رہے ہو، یہ سچ میں کوئی بہت بڑا جادوگر ہے اور اسی نے تمہارے جانوروں کو مارا ہے۔ اب اسی گاؤں میں ایک بہت بڑا جادوگر تھا، اس کے پاس وہ لالچی دودھ والا گیا اور پورا واقعہ جا کر اس کو سنایا۔ ہمارے گاؤں میں ایک جادوگر آیا ہوا ہے جس نے تمام جانوروں کو مار دیا، وہ کافی دنوں سے میری بیوی کو تنگ کر رہا تھا، اس نے ہمارا جینا حرام کر دیا ہے۔ تم میرے ساتھ چلو اور اس جادوگر کو ختم کر دو۔ وہ جادوگر کو لے کر اللہ والے کے پاس آ گیا۔ جب جادوگر نے اللہ والے کو سر سے لے کر پاؤں تک دیکھا تو ان کا معصوم اور نورانی چہرہ دیکھ کر لگ رہا تھا کہ یہ کبھی بھی کسی کو تنگ نہیں کر سکتے، نہ ہی کسی جانور کو مار سکتے ہیں۔ پہلے تو وہ جادوگر جب اس نے اللہ والے کا نورانی چہرہ دیکھا، اس کے دل میں ان کی وحشت پیدا ہونی شروع ہو گئی، مگر پھر وہ ہمت کر کے کہنے لگا کہ تو کون سا جادوگر ہے اور بتا، ہمیں اپنا جادو کر کے دکھا، مجھے بھی دکھا، میں بھی دیکھوں کہ آخر تو کتنا معصوم انسان ہے، یہ جانور کیوں ختم کر رہا ہے۔ وہ اللہ والے اس جادوگر کی باتیں بڑی ہی خاموشی اور تحمل سے سن رہے تھے۔ وہ خاموشی سے اپنی تسبیحات کرتے رہے، اللہ کے ذکر میں مشغول رہے۔ وہ جادوگر کہنے لگا کہ تو ایسا کر، میرا جادو دیکھ میں کیا کرتا ہوں۔ جادوگر ہوا میں اڑنے لگا اور کہنے لگا کہ میں اتنا بڑا جادوگر ہوں، ہوا میں اڑ رہا ہوں، اب تو بھی مجھے ہوا میں اڑ کر دکھا۔ مگر وہ اللہ والے پھر بھی بڑی خاموشی سے ان کی باتیں سن رہے تھے اور تسبیح کر رہے تھے۔ اس کے بعد جادوگر نے بہت سارے کرتب اور تماشے دکھائے، ان چیزوں کا اللہ والے پر کوئی اثر نہ ہوا تو جادوگر غصے سے کہنے لگا کہ لگتا ہے تو میری طاقت نہیں جانتا، دیکھ اب میں تیرے ساتھ کیا کرتا ہوں۔ جادوگر نے کوئی منتر پڑھنا شروع کر دیا، اللہ والے کی طرف پھونک ماری، ایک آگ کا گولا سیدھا اللہ والے کی طرف گیا اور ان کے پورے جسم میں پھیل گیا۔ وہ اللہ والے اسی طرح آنکھیں بند کر کے اللہ کا ذکر کر رہے تھے، ان کا تعلق اللہ سے جڑا ہوا تھا۔ یہ بھیانک منظر پورا گاؤں دیکھ رہا تھا اور حیران تھا کہ اگر کسی کو آگ لگتی ہے تو انسان چیختا ہے، چلاتا ہے، تڑپتا ہے، مگر یہ اللہ والے تو آرام سے اسی جگہ بیٹھے ہیں، تسبیح پڑھ رہے ہیں۔ جس کی حفاظت اللہ کرتا ہے، آگ تو بہت دور کی بات ہے، اسے کوئی بھی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ وہ آگ اللہ والے کے لیے ایک ٹھنڈی آگ تھی، دنیا والوں کے لیے وہ جلانے والی تھی، مگر اللہ والے کو وہ آگ چھو بھی نہ سکی۔ یہ منظر دیکھ کر وہ دودھ والا بولا، اس جادوگر کو کہنے لگا کہ میں نے تجھے بولا تھا کہ اس جادوگر کو مار ڈال، اس کو مارنے کے لیے میں تجھے بہت زیادہ پیسے دوں گا، میں اس بوڑھے آدمی کو مرتا ہوا دیکھنا چاہتا ہوں۔ وہ جادوگر کہنے لگا کہ تو نے دیکھا نہیں کہ میں اتنا بڑا وار اس پر کر چکا ہوں، مگر اس پر کوئی اثر نہیں ہو رہا، تو میرا کیا قصور ہے؟ وہ دودھ والا کہنے لگا کہ لگتا ہے کہ تو کسی کام کا جادوگر نہیں۔ ایک مرتبہ پھر اس جادوگر نے شیطانی وار کیا، وہ ایک بہت بڑا آگ کا گولا تھا، ان اللہ والے کی طرف پھینکا اور اپنے شیطانوں کو یاد کرنے لگا کہ ہم نے ہمیشہ تم لوگوں کی پوجا کی ہے، میں نے تم لوگوں کے لیے بہت ساری قربانیاں دیں، آج مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے۔ وہ جادوگر یہ بھول چکا تھا کہ اللہ والے کے ساتھ اللہ ہوتا ہے اور وہ اللہ کے حفظ و امان میں تھے۔ جب کوئی انسان اللہ کے حفظ و امان میں ہو، پھر وہاں شیطان کی کوئی اوقات نہیں ہوتی، اور شیطان وہاں تڑپ کر بولا کہ یہ اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے خاص ولی ہیں اور اللہ کے حفظ و امان میں ہیں، میں اللہ تعالیٰ سے بہت ڈرتا ہوں، نہ ہی میں اس کا مقابلہ کر سکتا ہوں، تمہاری بھلائی بھی اسی میں ہے کہ اس کو اس کے حال پر چھوڑ دو اور یہاں سے چلے جاؤ، ورنہ تیرا بیڑا غرق ہو جائے گا، کیونکہ یہ اللہ کے دوست ہیں۔ یہ سب سن کر اس جادوگر کو بھی احساس ہو گیا کہ یہ کوئی عام انسان نہیں، یہ اللہ کا کوئی ولی ہے
اگر میں نے ان پر مزید کوئی حملہ کیا تو یہ ہو نہ ہو یہ مجھے جلا کر رکھ دیں گے۔ وہ جادوگر دل میں تو بہت زیادہ ڈر چکا تھا مگر لوگوں کے سامنے اپنا ڈر چھپا رہا تھا۔ وہ جادوگر اس دودھ بیچنے والے کو کہنے لگا کہ تم نے دیکھ لیا میں نے اس پر کتنے حملے کیے مگر اس پر کوئی اثر نہیں ہوا، لہٰذا ہمیں یہاں سے چلنا چاہیے۔ وہ سب وہاں سے جانے ہی والے تھے کہ اللہ والے نے بڑے ہی احترام اور محبت سے کہا، تم اتنی دیر کے اپنے تماشے دکھا رہے تھے، اب ذرا میرے بھی فن دیکھتے جاؤ۔ اس جلالی انداز میں اٹھے کہ آج تک پورے گاؤں میں کسی نے ان کو اس انداز میں نہیں دیکھا تھا۔ اللہ والے اس جادوگر کو کہنے لگے کہ بتاؤ کیا دیکھنا چاہتے ہو؟ وہ جادوگر تو کانپ رہا تھا اور ڈر رہا تھا۔ اللہ والے کہنے لگے کہ ٹھیک ہے میں تمہیں خود ہی دکھاتا ہوں۔ اللہ والے نے اس کتے کی طرف اشارہ کیا جو کہ اس دودھ والے اور اس کی بیوی کے پاس کھڑا تھا۔ جیسے ہی انہوں نے اشارہ کیا اللہ کے حکم سے وہ کتا دودھ دینے لگا۔ دودھ کی اتنی تیزی تھی کہ جیسے گاؤں میں سیلاب آ جائے گا۔ یہ دیکھ کر سب حیران رہ گئے اور اس دودھ والی کی بیوی کو کہنے لگے کہ میں تمہارے دروازے پر ایک پیالہ دودھ لینے کے لیے آیا تھا، تو نے میرے ساتھ اتنی باتیں کی، تو نے مجھے اتنی باتیں سنائیں، اپنے گھر سے دھکے دے کر نکالا، یہاں تک کہ میرے ساتھ بہت زیادہ بدتمیزی کی، مگر میں خاموشی سے یہ سب اللہ کے لیے برداشت کرتا رہا۔ تم تو اللہ کے نام پر کسی کو دودھ کا پیالہ بھی نہیں دے سکتی۔ تم نے ان گاؤں والوں کے ساتھ بہت زیادتی کی، جو لوگ دودھ خرید نہیں سکتے ان کو کبھی دودھ نہ دیا، اور جو خرید سکتے تھے ان کو پانی ملا کر دیا۔ تھوڑے سے پیسے کے لیے تم لوگ اللہ کو ناراض کر رہے تھے۔ میں نے تمہارے جانوروں کو بد دعا نہیں دی، تمہارے برے اعمال کی وجہ سے ہی تمہارے جانور مر گئے۔ وہاں اس گاؤں کے لوگ بھی بول پڑے کہ اس نے ہمارے ساتھ بہت ظلم کیا، جب بھی ہم ان کے دروازے پر دودھ لینے آتے تھے تو یہ ہمیں دھکے دے کر وہاں سے نکال دیتے تھے اور ان کا یہ کتا ہمیں کاٹتا تھا۔ پورا گاؤں اللہ والے کا ساتھ دے رہا تھا اور جادوگر کا جادو دھرے کا دھرا رہ گیا۔ وہ فوراً اللہ والے کے قدموں میں گرا اور معافی مانگنے لگا اور کہنے لگا کہ میں غلط تھا اور آپ صحیح راستے پر تھے، جو طاقت آپ کے پاس ہے وہ میرے پاس نہیں ہے۔ وہ اللہ والے کہنے لگے کہ یہ میری طاقت نہیں بلکہ اللہ کی طاقت ہے، میرے پاس کوئی جادو نہیں، میں تو اللہ کا ایک بندہ ہوں اور اللہ نے مجھے یہاں ان پریشان لوگوں کے لیے بھیجا ہے، اور یہ کتا ابھی ان نشانیوں میں سے ایک نشانی دکھا رہا ہے۔ اگر اللہ پاک چاہے تو اس کتے کے دودھ سے تمہارے پورے گاؤں میں سیلاب آ جائے، اگر اللہ چاہے تو اس کا دودھ ابھی یہاں بند کر دے، وہ ہر چیز پر قادر ہے، سب کو بخش دے گا، صرف تم ایک بار اللہ کی طرف لوٹ آؤ۔ پھر اللہ والے دودھ والے کو کہنے لگے کہ تو اللہ کی نشانیوں کو دیکھ تو صحیح، تو مسلمان ہے، کیا کبھی اللہ کی ذات کو پہچاننے کی کوشش کی ہے؟ اب تو اللہ کی ایک اور نشانی دیکھ۔ اللہ والے نے اس کتے کی طرف اشارہ کیا اور دودھ آنا بند ہو گیا۔ وہ جادوگر کہنے لگا کہ میں نے دیکھا ہے اللہ کی نشانیاں بہت بڑی ہیں، میں برسوں سے جو جادو سیکھ رہا تھا مگر مجھے کوئی فائدہ نہ ہوا۔ وہ جادوگر اللہ والے کو کہنے لگا کہ آپ مجھے کلمہ پڑھا کر مسلمان کر دیں۔ اس جادوگر کو کلمہ پڑھایا اور وہ مسلمان ہو گیا، اور وہ دودھ بیچنے والا اور اس کی بیوی سب گاؤں والوں سے معافی مانگنے لگے اور اللہ والے سے بھی معافی مانگی۔ اللہ والے نے ان کو دعا دی اور کہا کہ ہمیشہ دوسروں کی مدد کرو، غریب لوگوں کے کام آؤ، اور اچھا عمل ہی دنیا اور آخرت میں کامیابی لاتا ہے۔ وہ اللہ والے چل پڑے کسی اور بستی، کسی اور گاؤں، اللہ کے دین کی تبلیغ کو پھیلانے کے لیے۔ اس بار وہ کتا بھی ان کا غلام بن کر ان کے ساتھ چل پڑا، اور وہ دونوں میاں بیوی اب پورے گاؤں کی مدد کرتے۔ پورا گاؤں ان میاں بیوی سے بہت خوش تھا۔ اللہ پاک نے ان کے مال و دولت اور ان کے جانوروں میں بہت زیادہ برکت عطا فرما دی۔ سبحان اللہ۔ محترم ناظرین، جو کوئی بندہ اللہ کے بندوں کو خوش کرتا ہے، ان کی مدد کرتا ہے، تو 5000 فرشتے اللہ پاک اس کی دعا کے لیے مقرر فرما دیتا ہے، جو اس کا اجر و ثواب لکھتے رہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور تمام برائیوں سے محفوظ رکھے۔ آمین یا رب العالمین۔
امید کرتی ہوں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو آگے شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔